جب میں طبیہ کالج میں پڑھ رہا تھا الہ آباد شہر میں، تو میرے محلے سے ایک طالب علم بھی تھا، اس محلے کا نام حسن منزل ہے۔ تو 3 برس تک ایک طالب علم طبیہ کالج کا حسن منزل سے ہمت گنج 2 میل کا فاصلہ تھا، اور خسرو باغ ہوتے ہوئے جانا پڑتا تھا۔ طبیہ کالج ہمت گنج میں ہے، تو 3 سال تک صبح 10-7 جانا اور کالج سے عصر کے وقت واپس آنا، 3 سال تک، اور عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال کی رہی ہوگی۔ میں اپنی چھٹیوں میں اپنے وطن گیا ضلع پرتاپ گڑھ۔ جب واپس آیا تو دوستی بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں کلاس فیلو کے ساتھ بڑی انسیت ہوتی ہے، خاص کر جس کے ساتھ آنا جانا ہو۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی وہ میرا ساتھی کہاں ہے، تو اس کی ماں روتی ہوئی آئی کہ وہ ساتھی قبر میں پہنچ گیا۔ اب 20 سال کی عمر میں وہ بیوقوف جوان ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ جب ہم زیادہ عمر کے ہو جائیں گے تب اللہ والے بنیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی جوانی میں کما لو، میری جاں کما لو، کمانے کے دن ہیں۔ جوانی میں تو عبادت کر سکتے ہو اچھی طرح سے، بڈھے ہو کر کیا کرو گے؟ اچھا، خود یہی ظالم جوان جو جوانی کو چاہتا ہے رنگینیوں میں، ٹیڈیوں میں، فانی لذتوں میں، لیکن جب یہ گوشت منگاتا ہے تو اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ دیکھو بڈھے جانور کا نہ لانا، حلوان لانا، حلوان، جس کا آغاز شباب جس جانور پر شروع ہو رہا ہو، پختگی نہ آنے پائے، اس کے گوشت میں نرمی ہو۔ تو آپ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے جانور بھی تم بڈھا پسند نہیں کرتے ہو، اور جوان بکرے کا گوشت پسند کرتے ہو، تو اپنی جوانی کو کیوں نہیں اللہ کے لیے وقف کرتے؟ اپنے اللہ کے لیے، اور جس نے جوانی دی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے لیے تم اپنا بڑھاپا پیش کرتے ہو، اور جوانی دنیا فانی کے لیے پیش کرتے ہو۔ میر صاحب نے جو پڑھا ہے کہ مٹی جو ہے مٹی کو تلاش کرتی ہے، کیونکہ اس مٹی پر روحانیت غالب نہیں ہے۔ جب روحانیت غالب ہو جائے گی تو روحانی لوگوں کو تلاش کرو گے، اللہ والوں کو تلاش کرو گے، ورنہ یہی مٹی کا بریانی کھائے گی، مٹی کی ٹیڈیوں پر مرے گا، مٹی پر مرتے رہیں گے، ایک دن قبر میں جا کر دونوں مٹی ہو جائیں گے، کباب ہو یا بریانی ہو یا ٹیڈیاں ہوں، ان کو قبروں میں گاڑ کر دیکھو پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا۔ اگر مٹی نہ نظر آئے تو کہنا یہ شرابو، یہ کبابو، یہ شکر، شراب اور کباب اور شکر، خاک کے رنگین است جملہ ہے پسر، اے بچے نادان، یہ سب رنگین مٹیاں ہیں، آپ قبروں میں ان کو گاڑ دو مٹی میں تو کباب اور بریانی اور شکر، شربت الافزا، سب کے سب مٹی نظر آئیں گے۔ لیکن بچے کیوں فرمایا؟ خاک کے رنگین است جملہ نہیں پسر، معرومی نے سب دنیا انسانیت کو بچہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اپنی ماں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تو اماں جو ہے آٹا گوندھ کر بجائے روٹی پکانے کے وہ ایک چڑیا بنا دیتی ہے، اور ایک شیر بنا دیتی ہے، ایک اونٹ بنا دیتی ہے آٹے کی، از خمیر شیر اشتر کا پزن، خمیر آٹے کو گوندھ کر کے اسی سے اونٹ، اسی سے شیر، اسی سے چڑیا بنا دیتی ہے۔ سے وہ کف میں جنم، بچے چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھ چاٹتے ہیں، ہاں اماں بڑا جلدی سے کھلاؤ، بس بڑا انتظار ہے، یہ چڑیا کیسی چڑیا ہے، اور ماں نے آتے ہی گوندھ کر کے اس میں چونچ بھی نکال دی اور 2 پیر بھی بنا دیا، گویا چڑیا کھڑی چل رہی 2 پیر سے۔ بچے ہیں کہ لڑ رہے ہیں آپس میں، کہ ایک بچہ کہتا میں شیر لوں گا، وہ کہتا نہیں میں اونٹ لوں گا، جو تیسرا بچہ کہتا ہمیں چڑیا چاہیے، جنگ ہو رہی ہے۔ ان بے وقوفوں کو خبر نہیں کہ منہ میں جانے کے بعد آٹے کا اونٹ، آٹے کا شیر، آٹے کی چڑیا منہ میں جا کر سب آٹا ہو جائے گا۔ بولو یہ بچے قابل چاٹا ہیں یا نہیں؟ یہ بچے قابل چاٹا ہیں جو آٹے کو مختلف ڈیزائن میں دیکھ کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایسی انسان کسی رنگ کا ہو، کسی کلر کا ہو، کسی قد و قامت کا ہو، کسی بھی ڈیزائن کا ہو، یہ سب قبروں میں جا کر ایک ہی ڈیزائن ہو جائیں گے، یعنی مٹی ہو جائیں گے۔ مگر چھوٹی نادانی جو کیسے دور ہوگی، یہ نادانی دور کیسے ہوگی؟ کب تک بچے رہو گے؟ بڈھے ہو کر بچے ہیں لوگ، بچپن
مزاج تو اظہار طفلی نگشت، شادی شیرازی فرماتے ہیں اے شادی 40 سال کا ہو گیا مگر بچپنا نہ گیا تیرا. مزاج تو اظہار طفلی نگشت، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ بچے بالغ تو ہو گئے مگر پھر بھی چڑیا اور شیر اور اونٹ کی ٹکر میں ہے، تو معلوم ہے روح کے اعتبار سے بالغ نہیں ہے. اصلی بالغ وہ ہے نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کوئی بالغ نہیں دنیا میں جب تک نفس کی بری خواہشوں سے پاک نہ ہو جائے. جو نفس کی بری خواہشوں سے پاک نہ ہو سمجھ لو بالغ ہو کے بھی نابالغ ہے. نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، کوئی بالغ نہیں ہے سوا ان کے جو خواہشات بری خواہشات سے پاک ہو گئے وہ بالغ ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض میرے نوجوان دوست ابھی جوانی کو اللہ پر پوری طرح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پھر مٹی کھانے کی جو عادت ہے یہ مٹیاں ہم کیسے کھائیں گے، مٹی کی ٹیڈیاں، مٹی کی بریانیاں اور مٹی کی کبابیاں. ارے نادانو یہ سب مٹی ہونے والے ہیں. یہی تو کمانے کا دن ہے، جوانی ہی میں عبادت کر سکتے ہو. میری جہاں کمالو کمانے کے دن ہے، اگر جوانی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کیا کرو گے. اور جلال الدین رومی نے ایک بات اور فرمائی کہ ایک کانٹے کا درخت کسی محلے میں کسی کے گھر کے سامنے جم گیا. پڑوسیوں نے کہا اس کانٹے کو درخت کو اکھاڑ دو. اس نے کہا کل اکھاڑیں گے. کل کہتے 6 مہینے ہو گئے. ہاں درخت بد قوی تر میشور، وہ برا درخت کانٹے والا قوی ہو گیا، جڑ گہری ہو گئی. اور بر کنندہ تیر و مستر میشور، اکھاڑنے والا بڈھا اور کمزور ہوتا جا رہا. تو بری عادتوں کو اس کو نظر انداز مت کرو. یہ تمہارے دل میں ایسی پیوست ہو جائیں گی کہ آکسیجن چڑھی ہوگی، بے ہوشی کے قریب ہوگے، پھر بھی نرسوں سے نظر بازی نہیں جائے گی. اور اسی لعنتی پھیر میں ملعون بن کر اللہ کے پاس چلے جاؤ. جلدی کوشش کرو کہ ہمت کی بازی لگا کر بادشاہی بن جاؤ اور کرگسیت و گیدڑیت سے پاک کر لو اپنے، ورنہ گیدڑ کالونی میں بھی چلے جاؤ. گیدڑ کالونی کا ایڈریس نہیں بتاؤں گا، سب کام میرے ہی ذمہ ہے. کچھ آپ بھی تلاش کیجیے. بتائیے. تو اس لیے بتا دیا کہ جلدی کوشش کرو. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی زیادہ اعلیٰ درجے کی زندگی اور جوانی کو دے گا اللہ پر اور جلد اللہ والا بن جائے گا، مرتے دم تک اس کی جوانی قائم رہے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے ما عندکم ینفد، جو تم اپنے مزے میں استعمال کر رہے ہو جوانی کو یہ سب فنا ہونے والی ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس جمع کر دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو اگر تم نے کالے بالوں کو اور جوانی کے جذبات کو مولا پر فدا کر دیا تو تمہاری جوانی ہمیشہ قائم رہے گی. کیونکہ اللہ کے یہاں خزانے میں جو چیز جاتی ہے وہ ایسے باقی ہیں کہ ان کے خزانے میں جو چیز داخل ہوئی وہ سب باقی ہو جاتی ہے. اور تمہارے کھانے پینے اور استعمال میں جتنے تربوز یوز کرو گے وہ سب کے سب پانی ہو جائیں گے. اس لیے اب دیر مت کرو کہ اور بڈھے ہو جائیں گے تب چھوڑ دیں گے. اس سے معنی جب تک طاقت گناہ رکھتے ہو اس سے دستبرداری کا ارادہ نہیں ہے. جب طاقت ہی ختم ہو جائے گناہ کی تب کیا کرو گے تم؟ توبہ. بولو بھائی، ایسے دن کا انتظار کرنا چاہتے ہو کہ گناہ کرنے کی جذبات اور طاقت ہی نہ رہے، ڈائر میل کے بغیر نیل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. خوش نصیب ہے وہ ظالم. سن لو، یہاں ظالم بمانے معشوق اور محبوب کے ہیں. وہ جوان بہت خوش نصیب ہے جو جوانی اپنے مولا پر فدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو قبول فرما کر سارے عالم کے مزے دونوں جہان کے دل میں اس کے گھول دیتا ہے. کبھی اس کو حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے ٹیڈیوں کی چکر بازی، سینما اور VCR اور ننگی فلمیں کیوں نہیں دیکھی، بلکہ چھوڑ کر خوشیاں منائے گا اور شکر ادا کرے گا کہ مٹیوں کا کھیل مجھے اللہ نے چھوڑا دیا. یہ بد نادان بچوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام. دیکھ لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر فدا ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم 18 سال کے تھے. دیکھا آپ نے کشش نوریاں مر نوریاں راجا جیون، اہل نور کو کھینچتے ہیں، اور ناریاں مر ناریاں راجا جیون، اور جہنمی جہنمیوں کو کھینچتے ہیں.